اللہ الرحمن الرحیم۔ راز ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج میں آپ کو سعودی عرب کے بارے میں حیرت انگیز معلومات دینے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، یہاں پر پانی مہنگا ہے اور تیل سستا ہے۔ نمبر 2، یہاں کے راستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہاں پر مکمل خریداری یعنی ضروریات روزمرہ کی شاپنگ عورتیں ہی کرتی ہیں، لیکن مکمل پردے میں رہ کر وہ یہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ نمبر 4، یہاں کی آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے، لیکن کاریں 9 کروڑ سے بھی زائد ہیں۔ نمبر 5، مکہ المکرمہ شہر کا کوڑا کرکٹ شہر سے 70 کلومیٹر دور پہاڑوں میں دبایا جاتا ہے۔ نمبر 6، یہاں کا زمزم کا پانی پورا سال پوری دنیا میں جاتا ہے اور یہاں بھی پورے سعودی عرب میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آج تک کبھی ختم یا کم نہ ہوا، الحمدللہ۔ نمبر 7، صرف مکہ میں ایک دن میں 3 لاکھ مرغیوں کی کھپت ہوتی ہے۔ نمبر 8، مکہ المکرمہ کے اندر کبھی باہمی جھگڑا نہیں ہوا۔ نمبر 9، سعودی عرب میں تقریباً 30 لاکھ بھارتی، 18 لاکھ پاکستانی، 16 لاکھ بنگالی، 4 لاکھ مصری اور 1 لاکھ یمنی ہیں، اور ان کے علاوہ 3 ملین کے لگ بھگ دیگر ممالک کے لوگ بھی کام کرتے ہیں۔ نمبر 10، صرف مکہ شہر میں 70 لاکھ سے زائد ایئر کنڈیشن استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 11، یہاں کھجور کے علاوہ کوئی فصل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دنیا کی ہر چیز، پھل سبزی وغیرہ پورا سال یعنی بے موسم بھی موجود ہوتی ہے، ملتی ہے یہاں سے۔ نمبر 12، یہاں سعودی عرب میں 200 اقسام کی کھجوریں بکتی ہیں، اور ان میں سے ایک ایسی قسم کی کھجور بھی ہے جس میں ہڑکل یعنی گڑک نہیں ہوتی۔ نمبر 13، مکہ کے اندر کوئی بھی چیز لوکل یا ڈپلیکیٹ نہیں بکتی۔ نمبر 14، پورے سعودی عرب میں کوئی دریا یا تالاب نہیں ہے، پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نمبر 15، مکہ المکرمہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں ہے، تمام پاور لائن زمین کے اندر ہیں۔ نمبر 16، پورے مکہ میں کوئی نالا یا نالی نہیں ہے۔ نمبر 17، دنیا کا بہترین کپڑا یہاں بکتا ہے جبکہ بنتا نہیں ہے۔ نمبر 18، یہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو 600 سے 800 ریال ماہانہ وظیفہ دیتی ہے۔ نمبر 19، یہاں دھوکہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر 20، یہاں ترقیاتی کاموں کے لیے حکومت جو فنڈز دیتی ہے وہ مکمل طور پر اس کام کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 21، یہاں سورج مکھی اور مکئی کا تیل کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 22، یہاں ہریالی نہیں ہے یعنی درخت نہیں ہیں، پودے نہ ہونے کے برابر ہیں، پہاڑ خشک اور سیاہ ہیں، مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں، یہاں پر سائنسی ریسرچ بھی فیل ہو گئی ہے۔ نمبر 23، یہاں ہر چیز باہر سے منگوائی جاتی ہے، پھر بھی مہنگائی نہیں ہوتی۔ نمبر 24، آب زمزم کا سراغ لگانے والوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ جنہوں نے اس آب زمزم پر ریسرچ کی ان کے سامنے مزید نئے روشن پہلو انکشاف ہوئے ہیں۔ آب زمزم اور اس کے کنویں کی پر اسراریت پر تحقیق کرنے والے دنیا کے بڑے بڑے ادارے اس کی قدرتی ٹیکنالوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ عالمی تحقیقاتی ادارے کافی عرصہ سے اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواص کی کیا وجوہات ہیں، اور ہر 1 منٹ میں 720 لیٹر جبکہ 1 گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ سعودی عرب کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود بھی پانی نہیں ملتا۔ جاپانی تحقیقاتی ادارے ہیڈو انسٹی ٹیوٹ نے اپنی تحقیقی رپورٹ میں پیش کیا ہے کہ آب زمزم کا ایک قطرہ اگر پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خاص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہوتے ہیں، جبکہ زمزم کے ایک قطرے کے بلور دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی میں پائے جانے والے بلور سے مشابہت نہیں رکھتے۔
ایک اور تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ ریسائکلنگ سے بھی آب زمزم کے خاص میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آب زمزم میں معدنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 133، کیلشیم 43.3، بائی کاربونیٹ 195.4، کلورائڈ 163.3، فلورائڈ 0.72، نائٹریٹ 124.8 اور سلفیٹ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہے۔ آب زمزم کے کنویں کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے اور اس کے چشموں سے کنویں کی تہہ تک کا فاصلہ 17 میٹر ہے۔ واضح ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کنوؤں میں کائی کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں اور خضر و پودوں کا اگ جانا، نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے، جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کا کرشمہ ہے کہ اس کنویں میں یعنی کہ آب زمزم کے کنویں میں نہ کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے، نہ ہی رنگ تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی ذائقہ۔ معزز ناظرین، یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔